کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور کھجلی ہونا، پیچش آنا، بھونکنا، پاگل پن کے دورے پڑنا کچھ لوگوں کا لازمی ہے جو اس سال زیادہ ہوتا ہے، تو ایک نعت پاک کا کچھ مصرے ہیں وہ پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ آگے آغاز کرتا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی آقا کی آمد، مرحبا نوری کی آمد، مرحبا ذیشان کی آمد، مرحبا طٰہٰ کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی۔ اب اس میں بھائی جو ابلیس ہے، میں نے ابلیس کو کہا ہے، اب کچھ لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، بھائی ان کی پرابلم ہے، ان کا ہیڈ ایک ہے، وہ سمجھیں، مجھے اس سے کیا کچھ لینا دینا ہے، میرا تاتپر جو تھا وہ میں نے بتا دیا۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ اس کا نام مظفر بہاری ہے اور یہ عرب شریف میں رہتا ہے، اور وہاں پر یہ جو تمام دیگر ممالک سے جو لوگ جاتے ہیں سنی حضرات حج اور عمرے کے تعلق سے، تو یہ ان کو روکتا ہے اور ان کو بڑی نصیحتیں دیتا ہے، اور چار بچائے کے کمرے میں بیٹھ کے تقریر بھی کرتا ہے۔ تو عید میلاد النبی کے تعلق سے یہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے آپ اس کو سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، عید میلاد النبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا، اور میں پڑھا ہوں، دلیل کچھ ہے، نتیجہ کچھ ہے۔ دیکھیں، دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے۔ دلیل صحیح ہے، نتیجہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں دلیل کیا دیتے، عید میلاد النبی کی دلیل دے رہے ہیں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے، مبارک ہے، اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی، اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی خلاف نہیں۔ اب نتیجہ دیکھو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، معلوم ہوا اب یہاں فراڈ کر رہا ہے یہ مولوی، یہاں فراڈ کر رہا ہے۔ جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو، نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، آج تک مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ نعوذ باللہ، صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کے عید میلاد النبی منائے اور منوائے۔ دیکھ رہے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام کے پاس بھی دلیل ہے۔ یہ ایک دلیل ہے نا، اور دوسری دلیل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کہتا ہے کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی وجہ سے عظیم فضیلت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ربیع الاول کی تشریف آوری ہو، اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تقریر کا مظاہرہ کیا جائے۔ دیکھیں فراڈ کیسے کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت ہوئی، اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیع الاول آئے تو خوشی مناؤ۔ کیا تعلق ہے اس سے؟ ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب پیر کے دن روزہ رکھو، ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ تھوڑے کہ ہر ربیع الاول میں خوشی مناؤ، یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیے آگے
تعجب ہوتا ہے کیسے قوم کو. یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے. ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اور ابہام و سبابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں. یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا. ابھی تو اس کی کیا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر. عید میلاد النبی سے کا کیا تعلق ہے؟ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کرنا. اس نے اور لونڈی آزاد کیا اور دلیل بھی کافر کی لے رہا ہے. دلیل کہاں سے مل رہی اس کو؟ کافر سے. میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے. اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے قائد اعظم کون ہوئے؟ ابو لہب. ابو لہب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا، اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں. ابھی جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو. اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے نا بھائی. خوشی منائے تو کہاں ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ایک بار خوشی منایا، تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہاں جاؤ گے؟ ہاں بھائی سمجھے کیا ہے؟ تو کہاں سے کہاں لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں مسئلے کو. ہاں اب دیکھو کتنی خطرناک بات دیکھا. کہتا ہے بے شک شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. وجہ بتا. اس لیے کہ شب قدر حضور کو عطا کی گئی جبکہ شب میلاد خود آپ کے ظہور کی رات ہے. یہ بتا. ابے اس کو کہے شب قدر افضل کیوں ہے؟ کس نے کہا شب قدر افضل ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا بھائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 رات سے افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات شب قدر سے افضل کس نے فرمایا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حدیث میں ہے؟ اپنی طرف سے گھر کے کہ شب قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اللہ کتنی بڑی ضرورت کرتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوٹا اپنے حکم کو بڑا کر دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو میں اس لیے دکھایا کہ یہ لوگ اس طرح کی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے اور دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور ہے. اس طریقے سے گمراہی پھیلاتے. کیوں؟ یہ مولوی، میں نے کہا نا یہ کون کہتا ہے عید میلاد النبی مناؤ؟ مولوی کا ایک گروپ ہے، اس کا انکم ہے. یہ کتابیں لکھنے والا مولوی ہے، وہ تو کہے گا عید میلاد النبی مناؤ. تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو دین حق کو سمجھ کر اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو آپ لوگوں نے بہت غور سے سنا اس کو کہ اس نے عید میلاد النبی کے تعلق سے چھپی یہ کتاب کو اٹھایا، اس میں جو دلائل دی گئی تھیں اس کو اس نے پڑھا. اس کا کوئی بھی جواب قرآن و حدیث سے نہ دے پایا. سب سے بڑی تو اس کی جو احمقانہ حرکت ہے وہ یہ ہے، جاہلانہ حرکت ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کتاب پڑھتا گیا تو اس کا شکریہ بھی میں ادا کروں گا کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں تمام دلائل ان کے پاس نہیں تھیں تو اب اس نے خود بتا دی ہیں وہ دلائل، وہ اپنے پاس لکھ لیں کہیں، کیونکہ اس کا جواب قرآن و حدیث سے تو اس وہابی کے پاس کہیں نہیں تھا. اگر ہوتا تو یہ ضرور دیتا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. حضرات آپ نے آگے کی ریکارڈنگ میں بھی اس کی سنا ہوگا اس مظفر بہاری کی کہ اس نے کہا یہ تو نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہے. یہ میرا سوال تھا، بڑا پرانا ہے، ہمارے علماء کا سوال ہے اور پورا سنیوں کے بچے کا سوال ہے کہ اگر تمہاری عادت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی تو پھر یہ لال دوپٹہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپا لال دوپٹہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو؟ آپا کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ آپا لال دوپٹہ اوڑھ کے آپا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ تم عمل کرتی ہو؟ بہرحال یہ آپا ہیں لال دوپٹے والی، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی بغض اور کناہ رکھتا ہے.
یہ شخص، اور یہ وہی شخص ہے، میں آپ کو یاد دلا دوں، جس نے ایک بار کہا تھا کہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لینے سے مسجد نعوذ باللہ من ذالک گندی ہو جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ویڈیو میرے ہی چینل پہ، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی خبیث ہے، ملعون لعنتی ہے یہ، جس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک لینے سے مسجد گندی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اس کے رسول کی، تمام فرشتوں کی، اولیاء کی لعنت ہو اس خبیث کے اوپر۔ حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے کوشش کری، اس نے ایک ناکام کوشش کری کہ کسی طرح سے عید میلاد النبی کو ناجائز ثابت کر دیں، لیکن یہ نہیں کر پائے۔ یہ کیا، اس کے جو بابا تھے پرانے، اس کے جو ابا تھے، وہ بھی نہ کر پائے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرے وہابی کی ہی زبانی میں سنواتا ہوں آپ کو کہ اس سے کسی نے حرمین شریفین میں سوال قائم کیا تھا کہ میلاد النبی کے تعلق سے۔ اب آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا، میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ جائز ہے، نہیں جائز ہے؟ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب، پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ جائے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں رہا، کہ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے، بس ایسے ہی کہتے تھے منع ہے، منع ہے، آپ بتائیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تب بنواتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ یہ ہے سمجھدار بھائی، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی۔ تو آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھی، اور آپ نے اس ویڈیو کلپ میں یہ بھی دیکھا کہ اس وہابی نے کیا جواب دیا۔ تو مظفر بہاری، تم صحیح یا وہ وہابی صحیح، خود ڈیسائیڈ کرو آپس میں، ڈھینگا مشتی کر کے، لڑکے کشتی کر کے، جوڈو کراٹے مارشل آرٹ نہیں آتی، کبڈی کا گیم رکھ لو، آپس میں لڑ کے خود فیصلہ کر لو دونوں میں سے کون صحیح بیان کر رہا ہے۔ حضرات، تو یہ دونوں ویڈیو آپ نے دیکھ لیے، ایک ناجائز کہتا ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا حوالہ دکھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، آپ کی اسکرین پہ اس کا اسکین پیج ہی موجود ہے، جو ان دونوں کے ابا تھے، یعنی کہ ابن تیمیہ صاحب۔ ابن تیمیہ صاحب عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، اور آپ کی اسکرین کے اوپر اس کتاب کا اسکین بھی موجود ہے۔ تو ابن تیمیہ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا لکھتا ہے، اس کو سنیے۔ لکھتا ہے، اور اس طرح ان امور پر ثواب دیا جاتا ہے جو بعض لوگ ایجاد کر لیتے ہیں۔ میلاد عیسیٰ علیہ السلام میں نصارہ یعنی کہ عیسائی سے مشابہت کے لیے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، اور اللہ انہیں اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا فرماتا ہے، نہ کہ بدعت پر۔ ان لوگوں کو جنہوں نے یوم میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور عید منایا۔ کتاب کا نام ہے اقتداء صراط المستقیم، صفحہ نمبر 619۔ اور اسی کتاب میں آگے لکھتا ہے، ان دونوں کا کامن ڈیڈی، اس کتاب میں آگے لکھتا ہے، میلاد شریف کی تعظیم اور اسے شعار بنا لینا بعض لوگوں کا عمل ہے، اور اس کے لیے اس میں اجر عظیم بھی ہے، کیونکہ اس کی نیت نیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ عمل اچھا ہوتا ہے اور بعض اسے قبیح کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم، والیوم نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 621 اور 622۔ حوالہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ حضرات، اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ عید میلاد النبی میں کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا آپ کو فوٹو کے تعلق سے، کہ الگ الگ دیگر ملکوں میں عید میلاد النبی الحمدللہ آج سے نہیں صدیوں سے منایا جا رہا ہے، ثم الحمدللہ، لیکن اس کو وہ حوالے، وہ دلیل نہیں دکھتی ہیں، کیونکہ یہ اندھا ہے، اس کو حق دکھائی نہیں دیتا، یہ گونگا ہے،
یہ حق بول نہیں سکتا، یہ بہرا ہے، یہ حق سن نہیں سکتا، یہ سچ سن نہیں سکتا، سچ بول نہیں سکتا، سچ دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں اس کے منہ سے کچھ اچھے اشعار نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ باؤنڈ ہے، یہ باؤنڈ ہے، کیونکہ اس نے جو وہابیت کو جو اپنا لیا ہے یہ اس میں باؤنڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کو وہ چیز فالو کرنی ہے، اس اسکول آف تھاٹ پہ اس کو بنا رہنا ہے، ورنہ یہ بھگا دیا جائے گا عرب شریف سے۔ حضرات اب آپ کے سامنے میں پریزنٹ کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیں سامنے آپ کے فوٹو چل رہی ہیں، اس میں الگ الگ ملکوں کی تصویر ہیں، جس میں سیریا بھی ہے، جس میں یو کے بھی ہے، یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے، جس میں یو ایس اے بھی ہے، جس میں ٹرکی بھی ہے، موروکو بھی ہے، اور ایجپٹ بھی ہے، نائجیریا بھی ہے۔ یہاں تمام ملک ایسے ہیں جہاں پر عید میلاد النبی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تصویر ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف یہی ملک ہیں، آپ لوگ سب وابستہ ہیں، آپ لوگوں نے سب دیکھا ہے، مجھے دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ ہم آپ ہی نہیں، پوری دنیا میں ہر سنی مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتا ہے وہ عید میلاد النبی مناتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، مجھے سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کچھ یہاں پر فوٹو ڈالی ہیں۔ اب یہ فوٹو تو آپ نے دیکھ لی، اب میں آپ کو وہ فوٹو دکھانے لگا ہوں جو 23 ستمبر کو نیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور وہاں کیک کاٹا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی اس کیک پر کلمہ شریف بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر چاقو چلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور چلاتا تو ہے ہی، ساتھ میں چلواتا بھی ہے۔ کن کن کو بلا کے چلواتا ہے ابھی آپ خود اس کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس پہ کبھی یہ آواز نہیں بلند کرے گا، اس کے خلاف یہ کبھی نہیں بولے گا، اس کے خلاف اس کی زبان میں لکوا مار جائے گا، یہ کبھی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ان کے خلاف بولیں گے ریال بند، بینک اکاؤنٹ سیز، بھوک مری کے دن آ جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں اور جوتے کھائے گا جہاں جائے گا۔ تو یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو 365 دن ناچ گانے میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ جب ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو یہ نکل آتے ہیں اپنے بلوں سے باہر۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے عید میلاد النبی کے حرام ہونے کی ایک دلیل نہیں دی، ایک دلیل اس نے نہیں دی، اور جو دوسرا وہابی ہے وہ جائز بھی بتا رہا ہے، اور دونوں کو اگر کانٹریڈکٹ ہو جائے تو اپنے بڑے ابا کے پاس جائیں، یعنی کہ ابن تیمیہ وہ خود جائز لکھ رہا ہے۔ اب اگر واقعی بہاری، تو اس سے پہلے بھی ہم تم کو ایک چیلنج کر چکے ہیں، اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں آیا، اگر بہاری تم ایک ڈیڈی کی اولاد ہو تو تم ابن تیمیہ پر فتویٰ لگاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت چھوڑ کر لال دوپٹہ کیوں اوڑھتے ہو، اور یہ بتاؤ کہ 23 ستمبر کو جو دھوم دھام سے ناچ گانا ہوتا ہے، کیک کٹتا ہے، کس کی مشابہت کاپی کری جاتی ہے بقول تمہارے، تو اس پر تم نے آج تک کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیا، تمہاری زبان کیوں نہیں کھلی؟ اور پھر یہ بتاؤ، سب سے بڑا سوال تم سے یہ ہے کہ کبھی مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو کسی سنی سے؟ تمام علماء چیلنج کرتے ہیں کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پہ مناظرہ کرنے کا، تم مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہے بہاری، یہ وہی بہاری ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے عرب شریف میں، مدینہ شریف میں، وہ اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے مجھے کال کری فیس بک میسنجر پہ، اور مجھ سے انہوں نے بولا کہ یہاں پر مظفر بہاری بیٹھا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا اس کو کال لگائیے اور ایک بار کیمرہ آن کر کے دیجئے، میں اس سے بات کروں گا۔ تو جب یہ گئے، میرے دوست جو تھے وہ گئے اس سے بات کرنے کے لیے، تو پہلے تو یہ راضی ہو گیا، اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے کال میری اس سے بات کروانی چاہیے اور میں نے اس سے کہا السلام علیکم من اتبع الہدی، اسی وقت اس نے کہہ دیا نہیں میں بزی ہوں، میں بات نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں اس کو بہت جوتے پڑنے والے ہیں، اس وجہ سے اس نے بات نہیں کری۔ تو حضرات، عید میلاد النبی کا ثبوت آپ سے کوئی مانگے، آپ حدیث شریف دیں گے، آپ قرآن کی آیت کریمہ دیں گے، یہ اس کو نزدی نہیں مانے گا۔ ابن تیمیہ کا جو میں نے آپ کو یہ بھی دیا ہے اسکرین شاٹ، اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیے، کتاب کا نام یاد کر لیجئے، حوالہ یاد کر لیجئے، کون سی جلد کون سا صفحہ ہے، اور یہ اسکرین شاٹ اس کو بھیجئے اور کہیے ابن تیمیہ پہ فتویٰ لگاؤ، ابن تیمیہ کو بدعتی مشرک کافر کہو۔ اور اس کے بعد یہ جو حرمین شریفین میں جو بیٹھا ہوا ہے وہابی، جو میلاد النبی کو جائز بھی کہہ رہا ہے، وہ کہیے اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ، لیکن سب سے پہلے ابن تیمیہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ آپ دلیلیں دیں گے وہ نہیں مانیں گے، آپ قرآن و حدیث کی لاکھ دلیلیں دیں گے وہ نہیں مانیں گے،
آپ ان کے ابا کی دلیل دیجئے اور لکھت فتوا لیجئے. لکھت یاد رکھیے, ریٹن یہ وربل سے بھی مکر جائیں گے, ریٹن کے سگنیچر کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.